بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں 9 ایسی مصیبتیں آئیں جو آسمان گرتا اور زمین پھٹتی، مگر جب آسمان گرنے لگتا تھا اور زمین پھٹنے لگتی تھی تو جس پر مصیبت آئی ہوتی تھی نا وہ سجدے میں سر رکھ دیتا تھا۔ شکران للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جس کی محبت میں اللہ عذاب اتارتا وہی راضی ہے، وہی خوش ہے، وہی شکر اللہ کا ادا کر رہا ہے۔ سنیں گے عزادارو، جس امام سجاد نے ایسے ایسے لاشیں دیکھے ہو، اس نے شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک ایک سجدے میں رات کاٹی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر تو ہر مجلس کے بعد مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب جناب قاسم کا لاشا لائے تھے نا امام حسین، ہوتا یہ تھا جب بھی حسین مولا کوئی لاشا لاتے تھے نا شہید کا، تو اس شہید سے وابستہ بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے۔ جیسے ہی حضرت قاسم کا لاشا آیا تو ساری بیویاں تو نظر آئیں، مگر بی بی حضرت قاسم کی والدہ نظر نہیں آئی۔ امام حسن کی بیوہ، امام حسن کی زوجہ، مادر حضرت قاسم بی بی ام فروہ نظر نہیں آئی۔ تو امام حسین نے تعجب سے جناب زینب سے فرمایا، بہن زینب بھابی کہاں ہے؟ تو جناب زینب نے جب بیویوں میں دیکھنا شروع کیا تو ایک بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر گئی تھی، خیمے کے پیچھے گئی تھی۔ اب جناب زینب نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے، اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے بلند آواز سے رونا۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا، پہلے تو اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے لاشا، جوڑ جوڑ علیحدہ لاشا۔ لاشے کو غور سے دیکھ کر امام حسین کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو۔ امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گے آپ، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، جو کرتا تار تار ہو گیا، جو خون بھرا کرتا ہے۔ مگر ماں کی آرزو تھی، ماں بھی وہ جس نے اس بچے کو پال کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا تار تار کرتا امام حسین نے جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ اسی دن عاشور کے دن عصر کے وقت میں خیمے لوٹے۔ 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، مگر جناب ام فروہ نے گٹھڑی کو سینے سے لگایا ہوا۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ آیا۔ جب مدینہ پہنچی نا، فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فروہ بار بار کہتی ہے میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی۔ حق ہے، حق ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، یہ جوانوں کی جوانیاں سالم رہے۔ لاشیں تو امام حسین نے عزاداروں بہت اٹھائے، بلکہ حق ہے کہ میں کہوں کہ سارے لاشیں خود حسین نے اٹھائے، مگر سنیں گے ایک لاشا چھوٹا بہت تھا اور حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار بار کبھی آگے جاتے ہیں میرے مولا علی اصغر کا لاشا لے کر، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں۔ اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا،
जनाब सकीना नजर आई। बीबी ने देखा कि भाई बाबा की गोद में चैन से सो रहा है। तकल्लुफ नहीं करें, जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ ना करें, आवाजों का आजाद करेंगे। मैं 2-3 मंजिलें लेकर अपने भाई को मिंबर दे रहा हूं। जो कुछ देर पहले बच्चा तड़प रहा था वो बाबा की गोद में अब चैन से सो रहा है। क्योंकि इमाम हुसैन पानी पिलाने ले गए थे ना, तो जनाब सकीना ने वहीं से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे भी ले जाओ। हुसैन क्या बताएं कैसा पानी पिलाया है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। 2 साल पहले 6 मुहर्रम को एक जवान ने आकर मुझसे कहा, मौलाना मैं मछली खरीद कर लाया। मैंने अपनी बहन से कहा मुझे मछली तल के दे दो, तो दादी की आवाज आई, मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने कहा दादी हलाल है, हलाल तो मुहर्रम में भी हलाल है। तो उन्होंने कहा जाओ जाके फला मौलाना से मेरे लिए कहा जाके उनसे पूछ कर आओ। तो मौलाना आप बताएं मैं मछली खाऊं या नहीं खाऊं। वो जब पूछ रहा था ना तो मैं रो रहा था। मैंने कहा मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, अपनी दादी की बात मान लो, मुझे इस मसले का जवाब नहीं आता। जो दादी कह रही है मान लो। कहने लगा मुझे समझ में नहीं आ रही बात। मैंने कहा तुम्हारी दादी सच कह रही है। हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। अमा तरौना कैफा यतलद्दा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता है और बंद करता है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मजलिस हो गई, मेरे हिस्से का बयान मुकम्मल हो गया। एक मंजिल और आगे आ जाइए। अब जब जनाब सकीना ने कहा ना बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे भी पानी पिला लाइए, तो ये आवाज खेमे में गई बीबी रबाब के कानों तक, और बीबी ने महसूस कर लिया कि सकीना बाबा से बात कर रही है, मेरा बच्चा पानी पी कर आ गया है। तो माँ वाले लोग जानते हैं ना क्या कैफियत होती है माँ की। जी, जिनके बच्चे छोटे होते हैं उन माओं की कैफियत कितनी जल्दी दरवाजे पर आई होंगी। इमाम ने आते हुए रबाब को देखा, उल्टे पैर हटते हुए फरमाने लगे, रबाब बताओ मैं कौन हूं। खुद अपनी ज़ौजा से हुसैन पूछ रहे बताओ मैं कौन हूं। बीबी ने दूर से आवाज देकर कहा आप हुज्जत खुदा हैं, आप मेरे इमाम हैं। जैसे ही फरमाया ना आप मेरे इमाम हैं, इमाम ने अबा का दामन हटा दिया। माँ ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों का बोसा दिया और एक ही जुमला कहा, ऐ मेरे लाल, अरब तो ऊंटनी के बच्चे को भी नहर नहीं करता, क्या तुझ जैसों को नहर किया जाता है।